الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بڑھانے کے لیے اور اس کی رحمتیں وصول کرنے کے لیے، اپنی زندگی سے مشکلات ٹالنے کے لیے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ایک نسخہ کیمیا ارشاد فرمایا ہے کہ مہمان کی مہمان نوازی کرو، اور جو بندہ مہمان کی مہمان نوازی کرتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر کیا ہے۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے سنا، آپ نے ارشاد فرمایا الملائکۃ تصلی علی احد ما دامت مائدتہ موضوعۃ، کہ جب تک انسان کا دسترخوان بچھا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اور حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ایک روایت بڑی مشہور و معروف ہے جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ آپ کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک بندہ حاضر ہوا اور اس نے حاضر ہو کے عرض کیا انی مجہود، یا رسول اللہ میں بھوکا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خادم کو کہا کہ امہات المؤمنین کے پاس جاؤ تو ان سے جا کر سوال کرو کہ کچھ ان کے پاس موجود ہے تو وہ کھانے کے لیے دیں۔ امہات المؤمنین رضوان اللہ علیہن اجمعین نے سب نے یہی جواب دیا کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس پانی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اعلان فرمایا کہ کوئی ہے جو میرے مہمان کی مہمان نوازی کرے، تو ایک بندہ کھڑا ہوا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ آج کی رات میں آپ کے مہمان کی مہمان نوازی کرتا ہوں۔ وہ اپنے گھر اس کو ساتھ لے گیا اور جا کر اس نے اپنی زوجہ سے کہا کیا تمہارے پاس کچھ کھانے کے لیے موجود ہے؟ تو اس نے کہا صرف ہمارے بچوں کے کھانے کے لیے کچھ کھانا باقی ہے، بقیہ ہمارے لیے بھی کوئی کھانے والی چیز موجود نہیں ہے۔ تو اس نے کہا آج بچوں کو بہلا کے سلا دو، ہم آج نبی پاک علیہ السلام کے مہمان کی مہمان نوازی کریں گے، اور یہ معمول رکھا کہ ساتھ مہمان کے کھانا ہم نہیں کھائیں گے، اس لیے کہ مہمان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تو وہ کھانا بھی کم پڑ جاتا، لیکن وہ ہم نہیں کھائیں گے، بس منہ اپنا ہلائیں گے۔ تم کسی بہانے چراغ ٹھیک کرنے کی بجائے اس کو بجھا دینا، مہمان اپنا پیٹ بھر کے کھانا کھا لے گا۔ اور یہ ادا اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی، رات یہ معاملہ کیا کہ کھانا ساتھ کھانے بیٹھے لیکن کھایا نہیں ہے، بلکہ چراغ بجھا دیا، مہمان کھاتا رہا، خود منہ ہلاتے رہے۔ صبح جب مہمان کو لے کے رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چہرہ دیکھ کر فرمایا اللہ بھی رات والے تمہارے کام سے تعجب فرما رہا تھا۔ اور ایک روایت کے الفاظ یوں ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے رات والے عمل کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا، یعنی جب اللہ تعالیٰ تعجب فرما رہا ہے، مسکرا رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اس عمل سے خوش ہے کہ مہمان کی مہمان نوازی میں اتنا تودع سے انسان کام کر رہا ہے، اور محض اللہ کی رضا اور اس کے محبوب کی رضا کے لیے وہ اپنے بچوں کو بھوکا سلا رہا ہے اور حضور کے مہمان کو کھانا کھلا رہا ہے، تو یہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمتیں وصول کرنے کا ایک بہانہ ہے۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بستان میں ایک حاتم طائی کا ذکر کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ یمن کا بادشاہ ہے جس کو اگر سخاوت کا ہاتھ بھی کہا جائے تو یہ اس کے لیے کم نہ ہوگا کہ وہ درہم اور دینار اتنے بہاتا ہے کہ وہ اس کو سخاوت کا اعلیٰ درجے پہ کوئی انسان کہے تو بھی اس کے لیے کم ہے۔ ایک دن یوں ہی شاہانہ مجلس لگی ہوئی تھی اور مجلس کے دوران ہی جوش میں آیا وہ یمن کا بادشاہ، اور اس نے اپنی دولت لٹا رہا تھا، درہم و دینار نچھاور کر رہا تھا۔ اسی دوران ایک شخص نے حاتم طائی کا نام لے دیا تو یمن کے بادشاہ کو غصہ آیا، اتنا غصہ آیا، کہنے لگا کہ میں کہاں اور وہ حاتم طائی کہاں؟ حاتم کے پاس کون سی حکومت ہے، کون سا اس کے پاس خزانہ ہے؟ میرے پاس حکومت بھی ہے، خزانہ بھی ہے، میں تو بڑے نچھاور کرتا ہوں، یہ مجھے زیب بھی دیتا ہے۔ اس مجلس میں جب کہا تو اس کو طیش آیا، اس نے ایک بندہ کھڑا کیا اور کھڑا کر کے اس کو کہا آج مجھے حاتم طائی کا سر چاہیے، اس کا سر لے کے میرے پاس آنا۔ تو اس نے
بادشاہ کے حکم کو تسلیم کرتے ہوئے کہا میں جاتا ہوں، حاتم طائی کا سر لے کے آتا ہوں جناب کی بارگاہ میں، بادشاہ کی بارگاہ میں۔ وہ گیا، جب جا رہا تھا تو راستے میں ایک اس کو نوجوان ملا جس سے محبت کی خوشبو آ رہی تھی، اور وہ بڑا خوبرو، سر جھکا ہوا، گردن جھکی ہوئی، بڑا عاجزی کے ساتھ اس کو پوچھتا ہے مہمان تو کہاں جا رہا ہے؟ آج میرے ایک مہمان میرے ہی خانے میں آ جا، میرے ہی دولت خانے پہ آ جا، اور آج رات مجھے مہمانی کا شرف دے۔ اور اس نے کہا رات تو ہو گئی ہے، اس کے پاس ٹھہر جاتا ہوں، رات ادھر گزارتا ہوں، صبح چلا جاؤں گا، صبح اپنے کام کے لیے نکلوں گا۔ رات جب اس کے پاس، نوجوان کے پاس ٹھہرا تو اس نوجوان نے اتنی اس کی خدمت کی، اتنی مہربانی کی۔ جب صبح کے وقت جانے لگا تو پھر اس میزبان نے کہا ارے کہاں جا رہا ہے؟ ایک رات اور تو رک جا، ایک رات اور تو رک جا، ارے ایک رات اور خدمت کا موقع تو دے۔ اس نے کہا اتنا مہربان میں نے کبھی مہمان نواز نہیں دیکھا کسی بندے کو، کہ میٹھی میٹھی باتیں بھی کرتا ہے، رات کو بستر بھی دیتا ہے، کھانا بھی دیتا ہے، طبیعت بہلانے کے لیے اپنی باتیں بھی سناتا ہے، اور صبح جب جانے کا وقت ہوا ہے تو اس طرح مجھے روک رہا ہے جیسے ہماری برسوں کی دوستی ہو، برسوں کا ہمارا پیار ہو، برسوں کی ہماری شناخت ہو، ایسا جب کہ کچھ بھی نہ تھا۔ لیکن جب جانے لگا تو اس نے پوچھا ارے تیری منزل کہاں ہے، جا کہاں رہا ہے؟ تو میں نے کہا حاتم کا سر لینے جا رہا ہوں، اگر میری مدد کر سکتے ہو تو مجھے رہنمائی کر دے کہ وہ رہتا کہاں ہے، اس کا دولت خانہ کہاں ہے، اس کا مکان کہاں ہے، گھر کہاں ہے۔ تو حاتم نے یوں اپنی گردن سامنے کی اور اس نے کہا وہ جس کو تو ڈھونڈ رہا ہے وہ تیرے سامنے ہے، وہ رات کا تجھے دل بہلانے کے لیے تیرے ساتھ باتیں بھی کر رہا ہے، تیری مہمان نوازی بھی کر رہا ہے، آج تجھے اس کا سر چاہیے تو یہ سر حاضر ہے۔ جب اس نے یوں آگے سر کیا تو اس نے مسکرا کر کہا ارے یہ حاتم طائی ہے۔ تو پھر بادشاہ غلط فہمی میں ہے، میں ایسے بندے کا کیسے سر اتار سکتا ہوں جو اتنا مہمان نواز بھی ہے اور اتنا بے نیاز بھی ہے کہ اپنی گردن دے رہا ہے اور بے تکلف اور بے ساختہ کہہ رہا ہے میری گردن حاضر ہے، اس کو تم تن سے جدا کرو اور اپنے بادشاہ کے لیے لے جاؤ۔ جب وہ صبح ہوتی ایسا عالم دیکھا تو واپس جانے کا خالی ہاتھ لوٹا، تو بادشاہ کے دربار میں پہنچا۔ بادشاہ نے دیکھتے ہی کہا تیری چال بتاتی ہے، تیرا چہرہ بتاتا ہے تو خالی ہاتھ لوٹ آیا ہے، لگتا ہے تیرے اوپر آگے سے کچھ حاتم طائی نے وار کیا ہے جو تو اس کا سر اتار نہیں سکا تو خالی ہاتھ واپس آ گیا ہے۔ تو اس بندے نے رات کے احوال حاتم طائی کے بتائے کہ یوں اس نے میری میزبانی کی تھی اور آتے وقت اپنی گردن بھی میرے سامنے پیش کر دی تھی، اور کہا اگر تو اس کام کے لیے ہے تو حاتم طائی کی گردن بھی حاضر ہے، یعنی اگر اس کو گردن بھی دینی پڑی ہے اور اللہ کی مخلوق کو راضی کرنے کے لیے گردن بھی پیش کر دی ہے۔ جب اس نے یہ باتیں حاتم طائی کی سنی تو یمن کا بادشاہ بے ساختہ کیا اٹھا۔ ہاں وہ حاتم طائی جس کا ہر جگہ ذکر ہے، اس کا ذکر اسی وجہ سے ہے کہ وہ مخلوق خدا کی خدمت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے بے نیاز ہو کے وہ مخلوق کو دیتا رہتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ اس کو اور نوازتا رہتا ہے۔ یہ ایسا عمل ہے کہ انسان اگر اپنی زندگی میں اس کو اختیار کر لے تو اپنی جان بھی اللہ تعالیٰ اس کو واپس بخش دیتا ہے، یعنی اس کی جان کو بھی کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ شروع میں نے عرض کیا کہ یہ ایسا عمل ہے جو اللہ کی رحمتیں بھی لاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نوازشیں بھی کرتا ہے اور مال اور جان کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ سو اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام اور اس کے رسول کا یہ پیغام کہ مہمان کی مہمان نوازی کرو، ایک لمحے کے لیے تم مہمان نوازی کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر اس کا بدلہ ضرور دے گا۔